اچھا، قرآن سے فائدہ اٹھانے کے لیے آپ کو کن چیزوں کی ضرورت ہے، اس کے بارے میں سب سے میں چند چیزیں مختصر عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن سے آپ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو، میکسیمم فائدہ، قرآن اپنا پورا فائدہ آپ کو پہنچائے، سب سے پہلے نیت کی درست کی۔ قرآن کیوں پڑھنا چاہ رہے ہیں، پیش نظر کیا ہے، قرآن کی طالب علمی کیوں کر رہے ہیں؟ کیا عالم کہلانے کے لیے، کیا علماء کے ساتھ بحث و مباحثے کے لیے، کیا عام لوگوں کے ساتھ چیٹ کے اندر اپنی علمیت کا اظہار کرنے کے لیے؟ انٹرنیٹ پر ادھر ادھر دنیا میں بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں، میں پوچھتا ہوں آپ پڑھنے کے لیے کیوں آئے، البرہان کے انٹرویوز کے دوران کہتے ہیں وہ یہ چیٹنگ جب ہوتی ہے تو وہ لوگوں سے بات چیت ہو رہی ہوتی ہے تو لوگ حوالے دیتے ہیں تو ہم نہیں دے پاتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا کیا کریں۔ یہ کوئی اس کام کے لیے تھوڑی قرآن سیکھا جاتا ہے، قرآن تو عمل کی کتاب ہے، قرآن تو اس سے سیکھا جاتا ہے کہ اس کے ذریعے سے علم درست کیا جائے تاکہ عمل صحیح ہو جائے ہمارا۔ تو سب سے پہلے نیت ہم لوگ ٹھیک کر لیں، نیت ہماری یہ ہو، آج اس کو ہم تازہ کر لیں اپنے دلوں میں۔ ہماری نیت آج سے یہ ہے، ہم قرآن سیکھ رہے ہیں کہ اس لیے کہ اللہ کا پیغام ہے ہمارے نام، ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں، ہمیں یہ طلب ہے کہ ہمیں جانے کہ اللہ تعالیٰ کی کمانڈز اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کیا ہے تاکہ ہم اس پر عمل کریں صدق دل کے ساتھ۔ ہم اللہ کے غلام ہیں، اس کے عبد ہیں، اس کے بندے ہیں، اس کو اپنا خالق و مالک مانتے ہیں، اس نے ہمیں پیدا کیا اور اس نے ہمیں ہدایات دی ہیں اور اپنے پاک پیغمبروں کے ذریعے دی اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دی ہے۔ ہم سرنڈر کرتے ہیں، اسلام کہتے ہیں سرنڈر کرنے کو، ہم سرنڈر کرتے ہیں، ہم جھکتے ہیں اس کے سامنے اور ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کیا کہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے تاکہ ہم اس کو راضی کر لیں، اس دنیا میں مرنے سے پہلے اس کو راضی کر لیں۔ ہم اس لیے قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، اس نیت کو آپ لوگ اپنے دلوں میں آج تازہ کر لیں۔ دوسری بات، قرآن پڑھنے کے ساتھ یاد رکھیے گا کہ ہم یہ عزم کریں کہ ہم خود کو بدلنے کے لیے بیٹھے ہوئے، اپنی موجودہ زندگی پر ہم راضی نہیں ہیں، اس گناہوں کی زندگی پر، اس غفلت کی زندگی پر، اس دنیا داری خالصتاً دنیا پرستی کی زندگی پر، ہر وقت پیسے اور ہر وقت ہی سہولیات اور راحت اور ہر وقت انہی خواب و خیالوں میں رہنا، اس زندگی پر ہم راضی نہیں۔ ہم ایک تقوی والی زندگی چاہتے ہیں، حیات طیبہ چاہتے ہیں، نیکیوں والی زندگی چاہتے ہیں۔ اس کے لیے خود کو بدلنے کا عزم لے کر ہم آج قرآن شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ تیسری بات یہ کہ قرآن شریف کو ہم یہ مانیں کہ کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے، سب سے بڑی سچائی ہے، اس سے بڑی کتاب کوئی نہیں، اس سے اونچا اللہ کے کلام سے اونچا کوئی کلام ہو کیسے سکتا ہے؟ اور اللہ کے کلام کا انسانوں کے کلام کے ساتھ موازنہ کیا ہو سکتا ہے کہ ہم موازنہ کریں؟ قرآن کے علاوہ دنیا میں موجود ہر چیز انسانوں کا کلام ہے، اس کا اللہ کے کلام کے ساتھ کوئی موازنہ نہیں ہے۔ ہاں، اس کے بعد اگر کوئی چیز آ سکتی ہے تو پیغمبروں کا کلام آ سکتا ہے، اور اس میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام جو احادیث مبارکہ ہے، جو کل ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، وہ دوسرے نمبر کی چیز ہے۔ اس کے بعد پھر انسانوں کے کلام آئیں گے سارے کے سارے۔ اس لیے قرآن کو سب سے برتر، سب سے فوق اور اعلیٰ ترین چیز یہ ہمارے دل میں، تیسری بات یہ۔ چوتھی بات یہ ہے کہ غور اور توجہ ہو۔ قرآن نے کہا ہے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، کان لگا کر سنو۔ اس لیے میں نے آپ سے کہا کہ ماحول بنائیے، اس لیے میں نے کہا کہ ڈسٹرب کرنے والی چیزیں ہٹا دیجیے اپنے چاروں طرف سے، فون ہٹا دیجیے، اپنے بند کر دیجیے، دوسرے کمرے میں رکھ دیجیے۔ یہ نہ ہو کہ آپ قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، میں خواتین سے کہتا ہوں ادھر آپ کچن میں کام بھی کر رہی ہیں، ادھر سے آپ لوگ کھانا بھی کھا رہے ہیں، ادھر سے بچے بھی آ رہے ہیں، ادھر سے شور شرابہ بھی ہے، مہمان بھی آ رہے ہیں، اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ جی ہم قرآن بھی پڑھ رہے ہیں۔ ایسے نہیں ہوگا، آپ کو سنجیدہ ہونا پڑے گا، یکسو ہونا پڑے گا۔ بالکل آپ فضا بنائیے اور ماحول بنائیے، اپنے گھر کا بنائیے۔ یہ ہے استماع، فاستمعوا، قرآن نے کہا ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ کو ایک چیز اور چاہیے، اور وہ یہ چاہیے کہ آپ کے دل میں کچھ کھٹکا اور خوف بھی ہو، اللہ کی عظمت کا خوف ہو، اللہ کی بڑائی ہو، اپنے گناہوں سے ڈر لگتا ہو، زندگی کے اختصار کا خوف ضرور ہو کہ خدا جانے یہ کب ختم ہو جائے گی۔ ابھی مجھے میری چھوٹی مشیرہ بتانے لگی، وہ انگلینڈ میں رہتی ہے، وہاں سے وہ پاکستان میں کوئی آن لائن کورس کر رہی تھی۔ کہنے لگی میرے استاد ہمیں آن لائن استاد ہمیں پڑھا رہے تھے تفسیر، اور انہوں نے تفسیر پڑھا کر ہی اٹھے اور 1 گھنٹے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ بالکل ٹھیک ٹھاک سبق پڑھایا پورا کا پورا، اور ان کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ ہم سب کے ساتھ ہے، ہمیں جب تک زندگی کے اس اختصار کا، خدا جانے کہ ہم کہہ تو رہے ہیں کل ہم انشاءاللہ حدیث پڑھیں گے، ہم میں سے پڑھانے والے کی زندگی ہے کل تک کی، کوئی گارنٹی ہے اس کی کل تک یہ زندہ رہے گا، اور کیا آپ سننے والوں کی گارنٹی کسی کے پاس نہیں۔ اس زندگی کے اختصار کا ہمیں خیال ضرور ہو، تب ہمیں قرآن شریف سے زیادہ فائدہ ہوتا۔ چھٹی بات یہ کہ ایمان بالغیب ٹھیک ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کا ایمان جو ہے وہ صرف مشاہدے پر ہو، صرف تجربے پر نہیں، جو چیز مجھے آنکھ سے نظر آئے گی میں اس کو مانوں گا۔ اگر صرف آنکھ سے نظر آنے والی چیزوں کو آپ نے ماننا ہے تو پھر خدا کو کیسے مانیں گے؟
رسول کو کیسے مانیں گے, فرشتوں کو کیسے مانیں گے, جنت اور جہنم کو کیسے مانیں گے, مرنے کے بعد کی زندگی, یہ تو ساری چیزیں بھی آپ کو نظر نہیں آئیں گی. یہ تو آپ کو اس وقت نظر آئیں گی جب ان کو دیکھنے کے بعد ایمان کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا. نظر آئیں گی سب کو, کافروں کو بھی نظر آئیں گی, خدا کا سب کو پتہ چل جائے گا, رسولوں کا سب کو پتہ چل جائے گا, فرشتوں کا سب کو پتہ چل جائے گا. لیکن اگر ابھی جس سے دنیا میں نہ مانا, جس وقت پتہ چلے گا اس وقت پتہ چلنے کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا, کسی قسم کا فائدہ نہیں ہوگا. تو ایمان بالغیب یہ ہمارے دلوں میں, کہ ہم قرآن کو ایک ڈیوائن, ایک الوہی وحی اللہ کی طرف سے آئی ہوئی مانے اور سمجھے کہ ہم نے اس کے مطابق اپنے ذہن کو بنانا ہے. اپنے ذہن کے مطابق قرآن کو نہیں بنانا, پہلے سے اپنا مائنڈ سیٹ بنا کر بیٹھ جائیں کہ اب ہمیں قرآن اس کے مطابق فٹ کرنا ہے, نہیں, قرآن کے مطابق اپنا ذہن بنانا ہے, اپنا مائنڈ سیٹ بنانا ہے.